الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين سورہ زخرف آیت نمبر 40/3 وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما محترم میرے دینی اسلامی بھائیوں بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، ہر قسم کی حمد و ثنا، سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے بنایا ہے اور دنیا کی جو سب سے بڑی دولت ہے اسلام، دین اسلام سے ہمیں سرفراز فرمایا، اور اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ اس مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و کروڑ و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر،
خصوصاً میرے اور آپ کے آخری جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا بنا کر مبعوث فرمایا۔ ڈرانے والے کا مطلب یہ ہے کہ جہنم سے ہمیں بچانا، اپنی امت کو جہنم کی عذابات سے بچانا، اور خوشخبری کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو، لوگوں کو جنت میں داخل کروانا، جنت کا مستحق بنانا۔ جو لوگ شیطان کی اتباع کرتے ہیں ان کو اللہ رب العالمین کی طرف بلانے کے لیے، ان کو اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اور قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے تمام لوگوں پر اللہ رب العالمین نے اس بات کو لازمی قرار دیا، اس بات کا اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر دیا کہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ نہیں مانتے، اطاعت نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرتے، ان لوگوں پر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام قرار دیا ہے اور ان لوگوں پر جہنم کو واجب قرار دیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، اس دنیا کے اندر ہر کسی کو اگر کامیابی حاصل کرنا ہے، جنت کو حاصل کرنا ہے، اس شخص کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کے احکام پر، قرآن مجید کے طور طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بناتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو میرے محترم بھائیوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے دینی مجلسوں کی جو اہمیت ہوتی ہے، قرآن اور احادیث کی جو محفلیں، جو مجلسیں، جلسے ہوتے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، قرآن اور احادیث کی روشنی میں چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ان باتوں کو غور و فکر کے ساتھ سننے کی کوشش کریں گے۔ دوسری بات، ان باتوں کو سن کر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان باتوں کو یاد رکھ کر کے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ تو آئیے، سب سے پہلی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دین کا علم حاصل کرنا، قرآن اور احادیث کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص مرد کے لیے لفظ استعمال نہیں کیا، کسی عورت کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر مسلمان کا لفظ استعمال کیا۔ وہ مسلمان چاہے مرد ہو، وہ مسلمان چاہے عورت ہو، وہ مسلمان چاہے بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، جو کوئی بھی ہو، اگر وہ مسلمان ہے تو اس مسلمان کے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ سب سے پہلے دین کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کیا فرمایا کہ ہر مسلمان کے لیے دین کا علم حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے۔ اور جو مسلمان قرآن اور احادیث کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کرتا، حق بات کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتا، تو وہ شخص کہے حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہے، حقیقت میں وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک حقیقی مومن اور سچا مسلمان وہ ہے جو قرآن مجید کے بارے میں علم حاصل کرتا ہے
اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، یہی شخص کہے حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ مومن ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ شخص مسلمان ہے۔ جو دنیا کے اندر صرف نام کے مسلمان ہیں، صرف نام تو مسلمان رکھ لیے ہیں، لیکن وہ مسلمان کا کام نہیں کرتے، وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک حقیقی مسلمان نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک حقیقی مومن نہیں ہے۔ چاہے وہ دنیا کے اندر عبد الرحمن، عبداللہ، یہ کتنے یعنی مسلمانوں کے کتنے ہی بڑے نام کیوں نہ رکھ لیں، وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ہے حقیقی مومن نہیں ہے۔ حقیقی مومن، حقیقی مسلمان کون ہے؟ جو قرآن اور احادیث کے بارے میں دین، قرآن اور احادیث کے بارے میں علم حاصل کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے، ایسے ہی شخص کو حقیقی مسلمان کہا گیا ہے، ایسے ہی شخص کو حقیقی مومن کہا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی۔ دیکھیے بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اس حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دینی مجلسوں کی کتنی بڑی اہمیت ہے یہاں، یعنی دینی مجلسیں کس کو کہتے ہیں میرے بھائی؟ سب سے پہلی بات ہمیں یہ جاننے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے دینی مجلسیں کس کو کہتے ہیں۔ دینی مجلس اس مجلس کو کہا جاتا ہے جس مجلس کے اندر قرآن کی آیتیں پڑھ کر لوگوں کو سمجھائی جاتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طور طریقے کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے ہیں، حدیثوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے لوگوں کے ایمان کی اصلاح اور لوگوں کے دلوں کی اصلاح ہوتی ہے، انہی مجلسوں کو، انہی محفلوں کو دینی مجلسیں کہتے ہیں میرے بھائی۔ تو ایسی دینی مجالس کے اندر جو لوگ بیٹھتے ہیں، قرآن و احادیث کی باتوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں کی بہت بڑی فضیلت ہے میرے بھائی، ان لوگوں کی کہیں بہت بڑی فضیلت ہے۔ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں، اللہ رب العالمین کے کچھ ایسے فرشتے ہیں کہ وہ فرشتے دنیا کے اندر سیر و تفریح کرتے رہتے ہیں، دنیا کے اندر تلاش کرتے رہتے ہیں، ان کا کام ہی وہی ہے کہ وہ دینی مجلسیں جہاں پر قائم ہوتی ہیں، جہاں پر قرآن اور احادیث کی باتیں لوگوں کو سمجھائی جاتی ہیں، ان مجالس کو تلاش کرتے ہوئے نکلتے ہیں، ان مجالس کو کیا کرتے ہیں؟ تلاش کرتے ہوئے نکلتے ہیں۔ جب ایسی مجالس ان کو مل جاتے ہیں جہاں پر قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو، جہاں پر ذکر و اذکار کا مجلسیں قائم ہو، تو ایسی مجلسیں پانے کے بعد وہ آپس میں کہیں گے ہلما ہلما، اے فرشتوں، کہ جس چیز کی متلاشی تھی وہ چیز کہے مل چکی ہے، آ جاؤ۔ فرشتوں کو کہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو بلا لیتے ہیں کہ آ جاؤ، کہ ہم جس چیز کی ہمیں تلاش تھی وہ چیز ہمیں مل گئی ہے۔ جب وہ دینی مجلسوں میں آ جاتے ہیں، دینی مجلسوں میں داخل ہوتے ہیں، تو وہ ادب و احترام کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں، اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں، اور دینی مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں ان کو دیکھتے رہتے ہیں، اور جو باتیں قرآن و احادیث کی باتیں لوگوں کو سمجھائی جاتی ہیں وہ تمام باتیں سنتے ہیں۔ جب مجلس ختم ہو جاتی ہے، جب دینی مجلس، دینی محفل ختم ہو جاتی ہے، تمام لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں، تو یہ فرشتے بھی اللہ رب العالمین کے پاس واپس لوٹ جاتے ہیں، واپس لوٹ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے پاس جب جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں، اے میرے فرشتوں، تم کہاں پر تھے؟ تم آنے میں اتنی دیری کیوں لگا دی؟ حالانکہ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ وہ فرشتے کس حالت میں تھے، کہاں پر گئے تھے، کیا کر رہے تھے، یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی فرشتوں سے پوچھتا ہے
کہ تم کیا کر رہے تھے, کہاں پر تھے. جس طرح ایک باپ اپنے بچے کو اگر کہیں پر دیکھتا ہے کھیلتے ہوئے گھومتے ہوئے دیکھتا ہے تو گھر کو آنے کے بعد باپ بچے سے پوچھتا ہے کہ تم کیا کر رہے تھے, حالانکہ باپ کو معلوم تھا, حالانکہ باپ جانتا تھا کہ بچہ کیا کر رہا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی باپ کیا کرتا ہے, اپنے بچے سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو, کیا کر کے آئے ہو, کیا کر رہے تھے. یہ تمام چیزیں کہیں معلوم ہونے کے باوجود بھی باپ پوچھتا ہے. تو اسی طرح اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھتے ہیں معلوم ہونے کے باوجود بھی کہ تم کیا کر رہے تھے, اتنی دیری کیوں لگا دی. تو فرشتے اللہ رب العالمین کو جواب دیں گے, اللہ رب العالمین ہم دنیا کے اندر ایسے مجلسوں کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے کہ چند بندے تھے, کچھ بندے تھے جو قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتے تھے, کچھ بندے تھے جو نفل نمازوں کا اہتمام کیا کرتے تھے, کچھ بندے تھے تیرا ذکر اذکار کا اہتمام کیا کرتے تھے, تیرے کچھ ایسے بھی بندے تھے جو علمی مذاکرات میں بیٹھے ہوئے تھے, کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ دینی محفلوں میں دینی مجلسوں میں بیٹھ کر کہے تیری حمد و ثنا بیان کر رہے تھے. ہم ایسی مجلسوں کے ساتھ ہم موجود تھے. تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے پھر پوچھے گا, اے میرے فرشتوں ان مجالس میں کیا کیا ہوتا تھا, ان مجالس میں کیا ہو رہا تھا. تو فرشتے اللہ رب العالمین کو جواب دیں گے, اے اللہ رب العالمین اس مجلس میں تیرے بندے تیری حمد بیان کر رہے تھے, تیری پاکیزگی بیان کر رہے تھے, تیری تعریف بیان کر رہے تھے. تو اللہ رب العالمین پھر فرشتوں سے کہتے ہیں, پوچھتے ہیں, اے میرے فرشتوں کیا وہ بندے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے. تو فرشتے جواب دیں گے, اللہ رب العالمین نہیں, اگر وہ دیکھ لیتے مجھے, اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتے ہیں اگر وہ بندے مجھے دیکھ لیتے اپنی آنکھوں سے تو کیا کرتے. تو فرشتے جواب دیتے ہیں, اللہ رب العالمین اگر آپ کو وہ لوگ دیکھ لیتے تو تیری تعریف ہمیشہ بیان کرتے, سبحان اللہ والحمد للہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, تیری کہے اور زیادہ تعریف کرتے, تیری اور زیادہ حمد بیان کرتے, تیری بڑائی بیان کرتے. اچھا اور کیا کر رہے تھے, اور کیا کر رہے تھے. اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہیں سوال کریں گے, میرے بندے اور کیا کر رہے تھے اس مجلس میں. تو فرشتے اللہ رب العالمین سے کہیں گے, اے اللہ رب العالمین وہ تجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے, جنت کا سوال کر رہے تھے. اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھے گا, اے میرے فرشتے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے, کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے. فرشتے جواب دیں گے, اے اللہ رب العالمین انہوں نے جنت کو تو نہیں دیکھا, لیکن وہ جنت کو حاصل کرنے کی طرف ان کے اندر یہ طرف کس لیے ہے. تو فرشتے جواب دیں گے, اے اللہ رب العالمین وہ جنت کو تو نہیں دیکھے ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر کہے وہ لوگ ایمان لے آئے اور جنت کو حاصل کرنا شروع کر دیا, اور اسی لیے وہ جنت کا سوال کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اور کیا مانگ رہے تھے. اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھے گا اور کیا مانگ رہے تھے. تو فرشتے اللہ رب العالمین سے اللہ رب العالمین کو جواب دیں گے, اے میرے پروردگار, اے اللہ رب العالمین تجھ سے جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. کیا کر رہے تھے, تجھ سے جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. کیا اللہ رب العالمین پھر فرشتوں سے پوچھے گا, کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے. نہیں, اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے, تو وہ اپنے گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتے, اپنے گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتے, اور زیادہ محنت کرتے, اور زیادہ عبادتیں کرتے. اچھا پھر اللہ رب العالمین تمام فرشتوں سے کہتے ہیں, اے فرشتوں
تم گواہ رہنا، تم گواہ رہنا، اس لیے کہ تم نے تو کہا تھا کہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا جب ارادہ کیا تو فرشتے اللہ رب العالمین سے کہنے لگے اے اللہ رب العالمین تو ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو دنیا کے اندر جا کر فتنہ و فساد کرتے ہیں، گناہ کا کام کرتے ہیں، تیری نافرمانی کرتے ہیں، تجھ کو ناراض کرنے والے اعمال کرتے ہیں، تو ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے؟ تو وہاں پر اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہیں گے کہ تم گواہ رہنا کہ جس بات کا تم دعویٰ کر رہے تھے، دیکھو آج دنیا کے اندر میرے بندے دینی مجلسوں میں بیٹھ کر قرآن اور احادیث کی باتیں سن رہے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کر رہے ہیں اور گناہوں سے باز آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے کتنی بڑی اہمیت کی بات ہے میرے بھائی۔ اتنا ہی نہیں، پھر فرشتے اللہ رب العالمین سے کہیں گے اے اللہ رب العالمین ایک بندہ تھا جو دینی مجلس میں بیٹھنے کی اس کے اندر خواہش نہیں تھی، دینی مجلس میں بیٹھنے کا اس کا ارادہ نہیں تھا، ایسے ہی وہ پھرتا تھا، وہ سوچا کہ آ کر کہے بیٹھ جاؤ ٹائم پاس کر لو، حالانکہ وہ گنہگار تھا، خطا کار تھا۔ اللہ رب العالمین اس فرشتے کو جواب دیں گے اے میرے فرشتے جاؤ اس بندے کو بھی میں معاف کر دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں، اس لیے کہ دینی مجلسوں میں بیٹھنے کی برکت سے میں اس شخص کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو اسی لیے میرے محترم دینی بھائیوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، جہاں پر قرآن اور احادیث کی باتوں کی جو مجلسیں ہوتی ہیں، درس و تدریس کا جو مجلسیں ہوتی ہیں، ان مجالس میں، ان دروس میں آپ بیٹھ کر کہیں سیکھنے کی آپ کوشش کرنا چاہیے۔ آج دیکھیں ہمارے بھائیوں کو، دیکھیں صبح میں اور شام میں جو دروس ہوتے ہیں، جیسے ہی کہے قرآن اور احادیث کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، فوراً ایک اٹھ کر کہیں چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ دینی مجلسوں کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ صبح میں کیا ہے قرآن مجید کی تفاسیر بیان کی جاتی ہے، قرآن مجید کا ترجمہ بیان کیا جاتا ہے، اس کے احکام، قرآن مجید کے احکام و مسائل لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہیں، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ سستی کاہلی برتتے ہوئے کہیں دینی مجلسوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے فرشتے جو دینی مجلسوں میں بیٹھ کر قرآن و حدیث کی باتیں سنتے ہیں، یہ فرشتے اللہ رب العالمین کے سامنے جا کر کہے تعریف کرتے ہیں، اللہ فلاں بندہ، تیرا فلاں بندہ کہے دینی مجلس میں بیٹھ کر تیرا ذکر کر رہا تھا، تیری حمد و ثنا بیان کر رہا تھا، قرآن مجید کے تلاوت کا اہتمام کیا کرتا تھا۔ تو اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، دیکھیے دینی مجلسوں کی جو اہمیت ہے، جو فضیلت ہے، اگر آپ دینی مجلسوں میں بیٹھیں گے تو آپ کا جو ایمان ہے وہ تازہ ہوگا۔ آپ دن سے لے کر رات تک جب آپ کہے کاروبار میں لگے ہوں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ آپ کہے بہت سارے گناہوں میں آپ مبتلا ہیں، آپ کہیں بہت ساری غلطیاں آپ کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اگر آپ دینی مجلسوں میں بیٹھنے کی اگر آپ کوشش کریں گے تو اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے آپ کے دلوں کو اللہ رب العالمین کیا کر دے گا؟ کھول دے گا، ہدایت کے راستے کھول دے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز کیا ہے انسان کو برائی سے، گناہوں سے، بے حیائی، فحاشی کے کاموں سے کیا ہے دور رکھتی ہے۔ تو انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ تو دیکھیے دینی مجلسوں میں اگر آپ بیٹھیں گے تو آپ کے دل کے اندر، آپ کی روح کو تقویت پہنچتی ہے، آپ کی دل کے اندر جو ایمان ہے وہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک غذا ہے، انسانوں کا ایک الگ غذا ہے، جانوروں کا ایک الگ غذا ہے۔ جسمانی طور پر ایک انسان کیا ہے اپنے جسم کو
کہے طاقت پہنچانے کے لیے، اپنے جسم کو تر و تازہ رکھنے کے لیے وہ کھانے پینے کا استعمال کرتا ہے. کیا میرے بھائیوں، بھوک کو مٹانے کے لیے، پیاس کو بجھانے کے لیے کھانے کا اہتمام کرتا ہے، پینے کا اہتمام کرتا ہے، تو اس کا جسم کیا ہوتا ہے؟ صحیح سلامت رہتا ہے. جانور ہیں جو گھاس پھوس کھا کر کہے وہ اپنے جسم کو تقویت پہنچاتے ہیں. تو اسی طرح میرے محترم بھائیوں، روح کو بھی ایک غذا ہے، روح کو بھی ایک کیا ہے؟ غذا ہے. وہ غذا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے ذکر ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، دعائیں ہیں، نماز ہے، دینی مجلسوں کی، دینی مجالس کی، جو دینی مجلسیں جو جہاں پر قائم ہوتی ہیں وہاں پر بیٹھنے سے روحوں کو تقویت پہنچتی ہے، روحوں کو غذا پہنچتی ہے میرے بھائیوں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے کہ وہ مسلمان قرآن اور احادیث کی باتیں سیکھنے کی کوشش کریں. دیکھیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دین کا علم حاصل کرنا ایک مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے. بے حد کیا ہے؟ ضروری، اتنا ضروری ہے کہ آپ روزی جو اپنی بیوی بچوں کو پالنے کے لیے جو روزی کماتے ہیں، روزی حاصل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اس سے بھی کہیں گنا زیادہ کہے آپ ایک مسلمان کو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دین کا علم حاصل کرنا روزی حاصل کرنے سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے. تو اسی لیے ہم کیا کرنا چاہیے میرے بھائیوں؟ بولو میرے محترم بھائیوں، دینی مجلسیں جہاں پر قائم ہوتی ہیں وہاں پر بیٹھ کر کہیں، کچھ دین کی باتیں سن کر کہیں، اپنی زندگی کی اصلاح کرنا چاہیے اور اپنے گھر بار کی اصلاح کرنا چاہیے. انہی محفلوں کے ذریعے سے، انہی دینی مجالس کے ذریعے سے ایک مسلمان کہے وہ مسلمان کہنے کے لائق ہوتا ہے. انہی دینی مجلسوں میں بیٹھنے کی وجہ سے ہی اس کو مسلمان کا لقب دیا جاتا ہے. دیکھیے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن دینی مجلسیں منعقد کرتے تھے، صحابہ کرام کو بٹھاتے تھے، بٹھا کر کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دین کا علم سکھاتے تھے، قرآن کا علم سکھایا کرتے تھے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کو کیا کیا؟ بہترین سے بہترین لقب سے نوازا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے لقب سے انہیں نوازا. اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، صحابہ اکرام کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دینی مجلسیں ہوتی ہیں ان مجلسوں میں بیٹھنے کا اتنا زیادہ شوق تھا، اتنا زیادہ حریص تھا کہ جو پڑوسی جو آپس میں دو صحابی تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی مجلسوں میں بیٹھنے کا ان کا اتنا زیادہ شوق تھا، اتنا زیادہ حریص تھا. حدیث کے ذریعے سے ایک بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، آپس میں دو پڑوسی صحابی تھے، وہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے وہ آپس میں اس بات کو طے کرتے تھے کہ آج تم کام کے لیے جانا اور تم کہے میرا کام بھی کر آنا اور تمہارا بھی کام کر آنا. میری جو بکریاں ہیں، میرے جو اونٹ ہیں، ان اونٹوں کو کہے آپ چرانا چاہیے، میرے کھیتی کا جو کام ہے آپ کرنا چاہیے. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھ کر دین کا علم سیکھوں گا، جب آپ واپس لوٹیں گے وہ علم میں آپ کو سکھاؤں گا، وہ علم کہے میں آپ کو سکھاؤں گا، پھر کل میں آپ کے جانور کو چرانے کے لیے جاؤں گا، آپ کی کھیتی باڑی کے کام میں کروں گا، اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی مجلس میں بیٹھ کر دین کا علم حاصل کرنا، اور میں واپس آنے کے بعد آپ کہیں وہ علم مجھے سکھانا. یہ اتنا زیادہ تڑپ صحابہ اکرام کے اندر موجود تھا. لیکن آج ہمارے مسلمانوں کو دیکھیں، تھوڑی دیر کہے 5 منٹ کہے 5 منٹ کہے بہت بیٹھنے سے
यानी 5 मिनट बैठने का क्या है, आज हमारे मुसलमानों के अंदर शौक़ नहीं है मेरे भाई। 5 मिनट का है कुरान और अहादीस की बातों को सुनने का हमारे अंदर शौक़ नहीं है। तो कितनी बड़ी अफसोस की बात है मेरे भाइयों। हमारे अंदर वो अमल का जज्बा जो सहाबा इकराम के अंदर मौजूद था, वो अमल हमारे अंदर भी होना चाहिए। चल अमल करेंगे मेरे भाई इंशाअल्लाह। और इसी तरह मेरे मुहतरम भाइयों, सहाबा इकराम के ताल्लुक़ से आता है हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु, जो एक बहुत बड़े सहाबी थे। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मजलिसें होती हैं और मस्जिद में दाखिल होते ही नमाज़ पढ़ते हैं, ज़िक्र अस्कार का अहतमाम करते हैं, दुआओं का अहतमाम करते हैं, कुरान मजीद का तिलावत का अहतमाम करते हैं। और इसी तरह हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु वो मजलिस को ख़त्म करने के बाद जब तमाम लोग जाने लगते हैं मस्जिद से, तो किसी साथी को बुलाते हैं, बुलाकर कहे ज़बरदस्ती से बिठाते हैं, बैठ कर उनसे कहते हैं कि थोड़ी देर बैठ जाओ और हम अपने ईमान की अपने ईमान को ताज़ा करेंगे, अपने ईमान को ताज़ा करेंगे। इस तरह हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु क्या करते थे, सहाबा इकराम को बिठा कर उनको दीन की बातें सिखाया करते थे। आज हमारे मुसलमानों के अंदर क्या है, दीन की कोई अहमियत नहीं, दीन की कोई कदर कीमत नहीं है। आज हमें दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत में आज का मुसलमान क्या है, खो बैठा है। एक बात याद रखिए मेरे मुहतरम भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मुस्नद अहमद की हदीस है कि दीनी मजलिसों में बैठने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यानी ये भी क्या है, एक दीनी मजलिस है। ये क्या है, ये भी क्या है, एक बहुत बड़ा दीनी मजलिस है। इसके अंदर तमाम लोग जमा होते हैं, आपस में क्या होता है, दीनी मजलिसों का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि मुसलमानों में आपस में जो इख्तलाफ है, लड़ाई झगड़ा है, कीना कपट है, दुश्मनी है, वो तमाम चीज़ें क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। मुसलमानों के अंदर आपस में इत्तेहाद पैदा होता है, मुसलमानों में आपस में उखुवत और भाईचारगी पैदा होती है। इसका सबब क्या है, इसका सबब यह है कि तमाम मुसलमान आपस में मिलजुल कर बैठते हैं। जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो पैर से पैर, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। तो मेरे मुहतरम भाइयों, मुस्नद अहमद की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दीनी मजलिसों में जो लोग बैठते हैं, कुरान और अहादीस की बातों को सुनने की कोशिश करते हैं, अपने ईमान को ताज़ा करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब क़यामत के दिन जन्नती लोगों को जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा, जहन्नमी जहन्नम के अंदर चले जाएंगे, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम के अंदर चले जाएंगे। जन्नत के अंदर जो लोग होंगे उनके ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअज़िन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन, कि दुनिया के अंदर जो दिली दोस्त हुआ करते थे, जो जिगरी दोस्त हुआ करते थे, जो मिलजुल कर खाते थे, पीते थे, फिरते थे, वो कल क़यामत के दिन वो आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। इल्लल मुत्तकीन, सिवाय जो परहेजगार हैं, सिवाय जो मुत्तकी हैं, सिवाय जो नेकोकार हैं, जो नमाजें पढ़ते थे, दीनी मजलिसों में बैठकर कुरान और हदीस की बातें सुना करते थे, ऐसे लोग वहां पर एक दूसरे के सिफारिश बनेंगे, वहां पर एक दूसरे के मददगार बनेंगे। देखिए वो जो जन्नत में जो लोग हैं, वो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने कहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाजिर होंगे। जो दुनिया के अंदर दीनी मजालिस में बैठ कर कहे कुरान और हदीस की बातें सुना करते थे आपस में, वो लोग कहे अगर आप दीनी मजलिस में बैठते हैं तो आप एक दूसरे को जानते ही होंगे। क्या मेरे भाइयों, जो लोग दीनी मजलिस में बैठते हैं वो एक दूसरे को जानते जरूर होंगे। तो कल क़यामत के दिन जो जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, तो जन्नत के अंदर जाने के बाद वो लोग तमाम लोग कहेंगे कि हम खैरियत के साथ कहें हम जन्नत में दाखिल हो गए, खैरियत के साथ हम जन्नत में दाखिल हो गए। लेकिन आपस में देख लेंगे, एक दूसरे को देखेंगे कि फला आदमी गायब है, फला आदमी
ہمارے ساتھ کہے دینی مجلسوں میں بیٹھا ہوا کرتا تھا وہ شخص غائب ہے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا وہ شخص ہمارے پاس غائب ہے، ہمارے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتا تھا، ذکر و اذکار کا اہتمام کرتا تھا، صدقہ و خیرات کا اہتمام کرتا تھا، آج وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ تمام دوست جو دنیا کے اندر دینی مجلسوں میں ساتھ میں بیٹھ کر دین کی باتیں سنتے تھے، ساتھ میں کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے تھے، وہ لوگ تمام لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں گے، حاضر ہو کر اللہ رب العالمین کے سامنے ریکویسٹ کریں گے، سفارش کریں گے، اللہ رب العالمین چند بندے تھے جو ہمارے ساتھ کہے دنیا کے اندر نمازیں پڑھتے تھے، قرآن مجید کا اہتمام کرتے تھے، آج کچھ گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں چلے گئے ہیں، وہ جہنم کے اندر چلے گئے ہیں، لہٰذا ان کو آپ جہنم سے آزاد کر کے جنت کے اندر داخل کریں۔ کون کریں گے؟ جو دینی مجلسوں میں بیٹھ کر کہیں قرآن و حدیث کی باتیں سنتے تھے، وہ لوگ کہیں اپنے بھائیوں کے بارے میں، اپنے دوستوں کے بارے میں وہاں پر اللہ رب العالمین کے سامنے کہیں سفارش کریں گے، گڑ گڑائیں گے، تو اللہ رب العالمین ان بندوں سے کہیں گے کہ اے میرے بندو جاؤ جہنم کے اندر جاؤ، جا کر کہے ایک درہم کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں اگر ایمان ہے تو اس کو لے کر آؤ اور جنت کے اندر لے کر جاؤ۔ تو وہ لوگ جائیں گے جو دنیا کے اندر ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر کہے قرآن حدیث کی باتیں سنا کرتے تھے، وہ جن جن لوگوں کو پہچان رہے ہوں گے ان تمام لوگوں کو لے کر کہے وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ پھر اللہ رب العالمین کہے گا کہ اے میرے بندو پھر جاؤ، اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں ایمان ہے تو ان لوگوں کو بھی کہے تم جنت کے اندر لے کر آؤ۔ یہ ان لوگوں کی فضیلت ہے، یہ ان لوگوں کو یہ مقام یہ فضیلت حاصل ہوگا جو لوگ کہیں قرآن اور احادیث کی باتیں، جو درس ہوتا ہے قرآن کا درس ہوتا ہے، حدیث کا جو درس ہوتا ہے، جو لوگ اس درس میں بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن اور احادیث کی باتوں کو سن کر اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو وہاں پر اللہ رب العالمین موقع دے گا۔ میرے بھائی عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ آج مسلمان کہے دین سے اتنی زیادہ بیزارگی، اتنی زیادہ سستی کاہلی کہے برتتے ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایسے لوگوں کے تعلق سے فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ مسلمان تو ہیں، اللہ رب العالمین تو بہت سارے لوگ ایمان رکھتے ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں، إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ مشرک ہیں۔ وہ لوگ کون ہیں؟ مشرک ہیں۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، مسلمان کا نام رکھ لینے سے کوئی حقیقی مسلمان نہیں بن جاتا، مسلمان کا نام رکھ لینے سے وہ جنت کی سرٹیفکیٹ حاصل نہیں کر سکتا۔ جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں دنیا کے اندر تکلیفیں برداشت کرنا ہے، عبادتیں کرنا ہے، اللہ رب العالمین کو ہمارے گناہ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرنا ہے، ہماری آنکھوں سے آنسو بہانا ہے، تبھی جا کر وہ جنت حاصل ہوگا۔ میرے بھائی یہ جنت کیا ہے؟ فری میں ملنے والی چیز نہیں ہے میرے بھائی۔ ایک شاعر کہتا ہے، ایک شاعر کہتا ہے کام کرتا ہے انسان کیا ہے؟ کام کرتا ہے دوزخ کا، انسان کام کرتا ہے دوزخ میں جانے والا عمل کرتا ہے، لیکن سوچتا ہے جنت ملے گی، لیکن سوچتا ہے کہ جنت کو میں حاصل کروں۔ آپ ہی میرے بھائیوں سوچئے کہ آپ جو عمل کرتے ہیں، گناہ کام کرتے ہیں، گناہ کا کام کر کر کہے یہ ارادہ، یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، یہ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے میرے بھائی، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ تو بتانے کا ایک خاص مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ دینی مجلسیں جہاں پر قائم ہوتی ہیں، قرآن اور احادیث کی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہیں، ایسی مجلسوں میں کہیں ہمیں بیٹھنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے، انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیوں، اور بہت ساری باتیں ہیں کہ ان باتوں پر کہے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں ان باتوں کو دوسروں تک بھی کہے پہنچانے کی کوشش کریں، اور خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جو بھی باتیں ہم نے سنی ہیں
ان باتوں پر عمل کرنے، ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہاں پر بھی دینی مجالس، قرآن اور احادیث کی باتوں کی مجلسیں جہاں پر قائم ہوتی ہیں، ان مجلسوں میں شوق کے ساتھ کہے پسندیدہ کے ساتھ بیٹھ کر کہے سننے کے بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو شرک اور بدعت، بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے ہمیں حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مرتے دم تک توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو آپس میں محبت و اخوت، بھائی چارگی کے ساتھ، ملنساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم جیسی قبیح جگہ سے ہمیں حفاظت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔